اسلام تیری نور مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں متقفین کے درمیان مدنی مذاکرے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت دنیا بھر میں جمعرات ہفتہ وار سنت بھر اجتماعات کا سلسلہ. رکن شورا حاجی محمد امین اتاری صلی اللہ الباری کا مزمک ماپوتوں میں سنت بھر اجتماع میں بیان. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو منصور حاجی محمد یافور رضا تاری صلی اللہ الباری کی اسلام آباد میں پاکستان کے سابق وزیر دفاع سے ملاقات. نگران ہند بریلی کابینہ کے ہند کے شہر بلاسپور میں ایک اسلامی بھائی کی عیادت. نگران پاک صدیقی کابینہ کے دوران مدنی قافلہ کلولو یوگانڈا میں سنت بھر اجتماع میں بیان. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان ماہ رمضان دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 30 روزہ اعتکاف میں خوب نفلی عبادات اور ولی کامل کی صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکروں کے ذریعے رضا الہی عز و جل کے حصول میں کوشاں ہیں. نماز ظہر کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے متقفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہارون احمد اتاری ہے اور میرا تعلق جرمنی کے شہر لوڈویگسبرگ سے ہے. بابا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اکثر پیزا شاپ اور ریسٹورینٹس پہ کام کرنے کے لیے ملتا ہے اور وہاں پر حرام گوشت کا اور شراب کا کام بھی کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہمارا وہاں پر کام کرنا جائز ہوگا؟ ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں. اب اگر حرام گوشت میں ان کو ساتھ دینا پڑتا ہے اور وہ لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے یا پکانا پڑتا ہے تو اس کی تو شرعن اجازت نہیں ملے گی. ایسی جگہ کام کریں جہاں حلال گوشت ہوتا ہو. اور شراب وہ نا جس کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام اصول ہے نہیں. تو شراب اگر پلانی پڑتی ہے یا دینی پڑتی ہے تو یہ سب یہ کہ چونکہ یہ حرام کام یہاں ہے آپ کے یہاں سارا حرام نہ بھی ہو تب بھی حرام کام بھی آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تو اس لیے اس کی شریعت میں اجازت نہیں. ایسی نوکری جائز نہیں ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. انہوں نے جو ان پر یتیموں کی خدمت کی کفالت کی یہ تو کار ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اور انہوں نے جو یتیموں کی رقم اپنے پاس رکھی تو یہ بھی ضروری تھا کہ نابالغ بچوں کو ناسمجھ بچوں کو وہ نہ دیا جائے بلکہ اس کا جو بھی یعنی کہ ولی ہے وارث ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھے. جب بالغ ہو جائے تو ان کے حوالے کرنا ہوگا تو پورا حساب کتاب کر کے جن کا جتنا حصہ بنتا ہے کتنے اس کے وارث ہیں تو یہ دارالفتہ اہل سنت سے لکھ کر جواب لے لیں. اور اب اگر وہ اس قابل ہو گئے کہ یہ سنبھال سکتے ہیں پیسے تو ان کے حوالے کر دیں. نماز اثر کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. مولا جن نیک بختوں پر تیری رحمتوں کی بارشیں ہوئی رحمتوں سے حصہ وافر ملا انہی کا صدقہ ایک آدھ چھینٹ باران رحمت کی ہم پر بھی آ جائے. اے اللہ جو تیری رحمت سے اس آشارۂ رحمت میں بخشے گئے انہی بخشے ہوں کا واسطہ ہم سیاہ کاروں
ہم گناہگاروں کو بھی اپنی رحمت سے بخش دے. یہ عشر رحمت ہم سے الوداع ہو رہا ہے. یا اللہ یہ عشر رحمت کی آخری گھڑیاں ہیں، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے، بہت گناہ کیے، غفلت کی چادر تانے سوتے رہے. اے اللہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا، اے مولا کچھ بھی نہیں کر سکے، تو جانتا ہے. اگر تھوڑا بہت کیا تو اس میں اخلاص کہاں سے لائے؟ اے اللہ بے جا کی آفت ہر وقت مسلط، ریاکاری کی تباہ کاری سے جان کس طرح چھوٹے. ہے مولا تو کرم کر دے، مخلصین کا واسطہ مولا کرم کر دے. اللہ ورنہ تیری قسم ہم کہیں کے نہ رہیں گے. یا خدا یا رب کرم سے جو لیا مانگتوں کی یا خدا یا رب. اور پھر خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا تناول کیا. کھانے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اسلامی بھائی کے سر پر سبز امام شریف کا تاج بھی سجایا. مجھے مدینے والے اس مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری نے سلسلہ اے ایمان والوں میں سنت و برا بیان فرمایا، جو کہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا گیا. دوران بیان نگران شورا نے ارشاد فرمایا
ایک شخص اپنے بڑھاپے کا سامان جمع کرے اور اس کی اولاد کی بھی ضرورت ہو، اور آخر ایک وقت ہو گئی اس کمانے کی طاقت نہیں رہی کہ میں اس سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کروں گا، اور اس کو یہ آگ، یہ اس کا باغ اور اس کی یہ ساری چیزیں جل جائیں، اس وقت اس کی کیا ہوگی؟ اب تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا۔ تو کل جب بروز قیامت ہم حاضر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اب نیکی نہیں کر سکتا آدمی، اس کے ثواب کا ختم ہو گیا، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ تو اب جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ تو سوچ کر آئے گا کہ میرے تو اتنا کام کیا، اتنی مسجدیں بنائی، اتنے مدرسے بنائے، اتنی شادیاں کی، اتنے صدقہ و خیرات کیے، یہ کیا۔ مثال کے طور پر اپنی دیگر عبادات کے اندر بھی اگر وہ غور کر دے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے نفل پڑھے، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی زکوٰۃ دی، تو اتنا فلاں کیا، اتنا فلاں کیا، لیکن اگر یہ اعمال ریاکاری کی نظر ہو گئے، دکھاوے کی نظر ہو گئے، تو یہ سب کے سب مردود ہو گئے نا، مٹی کا بات ختم ہو گئی۔ اب قیامت کے دن وہ آئے اللہ کی بارگاہ میں، پتہ چلے کہ میرے یہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے، مٹ گئے، کیونکہ میں نے دکھاوے کے لیے کیے تھے۔ تو اب اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آئیے کچھ دیر امیر سنت کی زیارت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کئی اسلامی بھائیوں کے سروں پر سفید چادر ہے۔ مطلب اب شروع میں جب یہ متقف ہوئے تو ان کے چہروں پر داڑھی بھی نہیں تھی، ایک تعداد تھی، سر پر عمامے بھی نہیں تھے، ٹوپی وغیرہ پہن کر تو آ گئے تھے، لیکن اب تو ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جس نے داڑھی شریف کی بھی نیت کر لی ہے، اور تو خیر ریفرنس ہے، داڑھی تو بڑھتی رہے گی اللہ نے چاہا تو، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے امامہ شریف بھی سر پر سجایا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سروں پر آہستہ آہستہ سفید چادر بھی سجانی شروع کر دی۔ آج مجھے سفید چادریں ابھی امیر سنت اسلام میں بیٹھے ہوئے زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، کس طرح ایک فیشن ایبل نوجوانوں کو جو بالکل اپنے ایک الگ ہی دنیا میں بسے ہوئے تھے، کسی بھی طریقے سے انفرادی کوشش ہوئی ہوگی، ان کو فیضان مدینہ میں لایا گیا، ان کو اعتکاف کروایا گیا، اور آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کے 10 دن کے اندر اتنی تبدیلی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آگے کے مزید 20 دن اللہ نے ہم کو عطا کیے تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ مزید تبدیلی دیکھیں گے۔ اسی کو میرے پیارے اسلام بھائیو، جو ہمارے بزرگوں کی جو ایک روحانیت کے ساتھ ایک معاملہ جو کنسرن کرتا تھا، نیکی کی دعوت کے ساتھ ایک معاملہ کنسرن کرتا تھا، ہمارے اولیاء کاملین نے جس طرح مطلب کہ بگڑے ہوئوں کو راستے دکھائے، آج ہمیں اس 15ویں صدی میں اس کی ایک صورت امیر سنت کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ اور بھی دنیا بھر میں کئی ایسے الحمدللہ عاشقان رسول ہیں، بزرگان دین ہیں جو اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ ہم امیر سنت کو چونکہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے متعلق جو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کتاب کے اندر بزرگوں کی برکتیں، بزرگوں کے بہار بیان کی، جو 10 دن سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان میں، وہ کیا نہیں دیکھ رہے کہ 10 دن کے اندر ان نوجوانوں میں، ان متقفین میں کتنی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ کیسے چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، یہ اولیاء کرام کی برکت ہے، یہ نیک لوگوں کی برکت ہے، یہ عاشقان رسول کی صحبت ہے۔ آپ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی سے اور مدنی چینل سے وابستہ ہیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ ابھی 10 دن باقی ہیں، کم و بیش 9 دن ہیں۔ آپ آخری عشرے کے اعتکاف کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آخری عشرہ جو سنت اعتکاف ہے وہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس آخری عشرے کو گزاروں گا۔ اس کے علاوہ نماز مغرب کے بعد ایک غیر مسلم نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قبول اسلام کی بھی سعادت حاصل کی۔ ان 9 مسلم اسلامی بھائی نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، آپ سب کو مبارک ہو کہ ابھی مغرب کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کا نام رکھیں محمد اور عرف رمضان رضا، رمضان کا مہینہ مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ اب بیٹے وہ اردو تو پڑھ لیتے ہوں گے آپ، تو ان کو ہمارا اسلام
ہمارا اسلام مطلب پڑا اور یہ کیسے مطلب کنورٹ ہوئی ہے. انفرادی کوشش کی مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو خوش رکھے. ہمارا اسلام یہ کتاب اردو میں اور تو کافی معلومات ہے کیونکہ ابھی بنیادی عقائد آپ کو سیکھنے ہوں گے, نمازیں سیکھنی ہوگی, وضو سیکھنا ہوگا, سب سیکھنا ہوگا. تو آپ یہاں اجتماع میں بھی تشریف لاتے رہیں. آج کل تو رمضان شریف میں زیادہ ہی یہاں ماشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد مدنی مذاکرے ہوتے ہیں الحمدللہ, ہلکے لگتے ہیں. اور اس میں بلکہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہاں آ کے بستر جما دیں گے تو انشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. ان کو بٹھا دیں ساتھ, آپ لوگ بھی اعتکاف کر لو یہاں اور یہاں کچھ سیکھ لو. اس بہانے ان کا بھی دل لگ جائے گا نا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. میرا نام رمضان محمد رمضان. ماشاءاللہ سے میری تینوں بہنیں مسلمان ہوئی. ماشاءاللہ سے میں مدنی چینل دیکھتا رہتا ہوں. مدنی چینل دیکھ کے مجھے یہ جذبہ ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. بابا سے میری ملاقات ہوئی ہے. بابا بھی خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ سے میں مسلمان ہوں. میں اس لیے آیا ہوں کہ اسلام قبول کروں یہاں پر. ماشاءاللہ مجھے میرے دوست لے کے آئے یہاں پر اور عشاء کی نماز میں یہاں پڑھی ہے. مجھے بڑا سکون محسوس ہوا. میں نے نیت کیا ہے کہ 10 دن کا اعتکاف میں یہیں کروں بابا کے پاس. نماز تراویح کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا جو کہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا. آئیے آپ کو اس کی بھی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں. ایک سوال آیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے پردہ کرنے کو کہے اور سامنے بیوی کہے کہ پہلے خود تو نیک بن جاؤ بعد میں مجھے پردے کا کہنا, تو اس کے متعلق کیا آپ مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ عورت کی غلطی ہے, اپنے کام کی بات دے لے. کیا یہ اس کی کام کی بات بتا رہا نا, اور یہ شوہر اس کا حاکم ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شریعت کے مطابق کہہ رہا ہے. تو اب یہ کہ وہ دوسرے کو کہہ دینا کہ تو پہلے عمل کر, تو اب آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے تو یہ آپ کا تو خیر خواہ ہوا نا. اس کو یوں اس مثال سے اپنے سمجھیں کہ کسی کے کپڑے پر بچھو ہو, اس کو پتا نہ ہو کہ بچھو ہے, تو اگر دوسرا آ کر کہے کہ وہ تمہارے کپڑے پر وہ بچھو رینگ رہا ہے, چل رہا ہے, تو اتنے میں اس کے کپڑے پر اس کو بچھو نظر آ جائے کہنے والے کے کپڑے پر, تو یہ کہ بھائی تمہارے کپڑے پر بھی بچھو ہے, پہلے تم اس کو مارو پھر میں ماروں گا, کیا کہے گا یہ سب؟ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے اور سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دوران مدنی مذاکرہ مدنی چینل کی اوبی وین جو کہ اندرون ملک مختلف مقامات کے مناظر براہ راست مدنی چینل پر نشر کر رہی ہے. گزشتہ دن اوبی وین پاک پتن شریف پہنچی جہاں اوبی وین کے ذریعے وہاں موجود معتکفین کے مناظر دکھائے گئے. آئیے آپ کو اس کے بھی چند مناظر دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں. ذکر اور نعت و تلاوت
الحمدللہ یسوجل باپا اس وقت پاک پتن والے بھی آپ کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ پاک پتن شریف ہے, اتنے سارے ماشاءاللہ الحمدللہ. واہ. سب مجھے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی مدنی فیس دے دو انشاءاللہ. پاک پتن شریف والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. تو پاک پتن شریف والوں سے اور بھی فیسیں لینی ہے میں نے, اور سب سے پہلی فیس اور سب سے اہم ترین فیس نماز کی, کیونکہ آج بہت سارے سائیں بھائی وہ تشریف لائے ہوں گے, وہ تو انہوں نے ان سے بھی میں نے درخواست کرنی تھی کہ مجھے نماز کی فیس دیں. مدنی مذاکرے کے بعد عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی. جنا تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو. یہ نماز کے احکام میں لے لینی چاہیے. اس میں ایک بڑی پیاری روایت بھی نقل ہے جمعات المبارک کے حوالے سے, صفحہ نمبر اس کتاب کے صفحہ نمبر 412 پر, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں, کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا. تو یہ جمعہ کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. حدیث پاک ہے جس نے جمعہ کی نماز پڑھی, اس دن کا روزہ رکھا, کسی مریض کی عیادت کی, کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی, تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اب ہم عموماً ہدیہ بھی بتاتے ہیں, کتنے صفحے کی کتاب ہے یہ بھی بتاتے ہیں. اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے؟ آپ بتاتے رہتے ہیں, ہم بھی بتاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ دینی کتاب کی جو ایک قیمت جو ہوتی ہے اس کو احترام ہدیہ بولتے ہیں, اور اس کے صفحات نمبر بتانے سے اور قیمت ہدیہ بتانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور یہ اس کو لگتی ہے کہ سستی ہے تو وہ لے لے گا, ورنہ اس کو پتہ نہیں ہو کتنے کی ہوگی, پتہ نہیں, اب لینے جائے بیچارہ شرمندہ ہو جیب میں پیسے نہ ہو. اچھا, اور صفحے بتانے سے یہ کہ وہ اگر کم صفحے ہوں تو پڑھنے کی رغبت ہوتی ہے, اور بعضوں کی زیادہ صفحے ہوں تو ان کو رغبت ہوتی ہے. یہ اپنی بھی کوالٹی کے ہوتے ہیں اس میں. تو کیونکہ اس میں 12 رسائل ہیں, یہ بتانا بھی حکمت ہے اس میں کہ وہ کسی کو جنازے کی نماز کے جذبے کے تحت اس کتاب کو لے گا, کوئی عید کی نماز, عید آ رہی ہے چلو عید کی نماز بھی اس میں ملے گی اور احکام سیکھنے کو ملیں گے. کسی کو جمعہ کے فضائل تو اس سے کہ وقت ہی پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں الحمدللہ ایک سے خزانہ ہے. تو اس طرح بتانا جو ہے نا یہ خالی از حکمت نہیں, مفید ہے. اور پھر سحری کے بعد دقت انگیز مناجات کا سلسلہ بھی ہوا. دنیا سے تو بچا عاشق مصطفیٰ بنا جا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب.
پار نہیں جا میری لگا یا رب. اس دوران سلسلہ فیضان سحری بھی براہ راست جاری تھا، جس میں مبلغین اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کیے جانے والے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بھائی جان. سوال ہے، میری وائف کو جو ہے نا خواب آتا ہے تقریباً چوتھے پانچویں دن کے بعد. اچھا. کہ وہ گھر سے نکلتی ہیں تو راستہ بھول جاتی ہیں، مطلب راستہ نہیں ملتا ان کو. اچھا. تو اس کا کوئی تعبیر ہو تو بتائیے پلیز. گھر سے نکلنا، خواب میں راستہ بھول جانا، راستہ نہ ملنا. ہاں، یہ تعبیر حوالے سے بہتر نہیں ہے اور دین پر استقامت نہ ہونے کی علامت ہے. تو انہوں نے اپنے بچوں کی امی کے حوالے سے بیان کیا تھا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ انہیں نیکی کی دعوت پیش کریں. ٹھیک ہے. اور دینی حوالے سے اپنے معمولات پر وہ غور فرمائیں، عبادات پر، عقائد پر غور کریں، اور اگر بہتر یہ ہو کہ کسی بھی سنی عالم سے رہنمائی حاصل کریں عقائد کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے وہ اپنے اعمال کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اسلام آباد سے انہوں نے کال کی، وہاں پر بھی اسلامی بہنوں کے اجتماعات کا پردے میں سلسلہ ہوتا ہے. تو عورتوں کی، اسلامی بہنوں کی فی زمانہ اصلاح کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اسلامی بہنوں کا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے. تو میں ان کو عرض کروں گا کہ اپنے گھر والوں کو معلومات کر کے اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر بھیجنا شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دین پر استقامت اور جو دیگر فوائد ہیں وہ ضرور حاصل ہوں گے. الحمدللہ عز و جل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت دنیا بھر میں جمعرات ہفتہ وار سنت برے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت برا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، برے دوستوں کے ساتھ سنگت اور دوستی یہ کتنی زیادہ خطرناک ہے، لہذا اچھوں کو دوست بنایا جائے. کس کو دوست بنایا جائے؟ آئیے احادیث مبارکہ میں سنتے ہیں. لہذا آج اچھے دوستوں اور اچھی محافل و مجالس، اچھی صحبت کے متعلق چند منٹوں میں کچھ سننے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، نیک ہم نشین یعنی نیک دوست اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے جیسے مشک والا ہو اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا ہو. مشک والا یا تو مشک کا عطیہ دے گا یا تم اس سے مشک خرید لو گے، ورنہ تم کو اس سے پاکیزہ خوشبو تو بہرحال آئے گی. اور لوہار کی بھٹی والا تو تمہارے کپڑے جلائے گا، ورنہ تم کو اس سے بہرحال ناگوار بو آئے گی. اسی کے ساتھ آپ کو مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعات کے مناظر بھی دکھاتے ہیں. صورت نہ کم ہو صورت نہ کم ہو صدا خدمت میرے مولا صدا خدمت میرے مولا صدا
جذبہ تیرا جذبہ صورت نہ کم ہو تیرا جذبہ صورت نہ کم ہو تیرا جذبہ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا یا خدا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو منصور حاجی محمد یعقوب رضا طاری سلم الباری نے اسلام آباد میں پاکستان کے سابق وزیر دفاع سے ملاقات فرمائی۔ رکن شورا نے سابق وزیر دفاع پاکستان کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے شعبہ جات بالخصوص دارالمدینہ، جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، شعبہ تعلیم، مختلف کورس، ڈاکٹرز، انجینئرز میں مدنی کام کا تعارف پیش کیا۔ اس کے علاوہ رکن شورا نے سابق وزیر دفاع پاکستان کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کے تحت سنت اعتکاف کرنے کا ذہن دیا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اطاری سلم الباری نے دوران مدنی قافلہ مزمک ماپوتوں میں ایک اسلامی بھائی کی رہائش گاہ پر ہونے والے سنت برے اجتماع میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں بھی شریک ہوئے۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک صدیقی کابینہ نے دوران مدنی قافلہ کلولو یوگنڈا میں مسجد اجتماع میں سنت بھرا بیان فرمایا۔ نیز بیان کے بعد نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ صدقہ تجھے اے رب غفار کا، صدقہ تجھے رب غفار کا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند بریلی کابینہ نے ہند کے شہر بلاسپور میں ایک اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی۔ اس دوران نگران کابینہ نے انہیں صبر کرنے کا ذہن دیتے ہوئے ان کے لیے دعائے صحت بھی فرمائی۔ دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار
مدینے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر بعد رات تقریباً 11 بجے براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرمائیے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مختلف سوالات کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جوابات عطا فرمائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔